شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ۔ عملے نے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کچھ دیر میں طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت بھی بدل گئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے حادثے کی تصدیق۔ کراچی کے قریب حادثے کا شکار کارگو طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ محمد رضوان ادریس، فیصل محمود، محمد توفیق، محمد حامد اور محمد عارف صدیقی شامل۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ فتنۃ الہندوستان کے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار بحفاظت واپس پہنچ گئے۔ گزشتہ شب علاقے میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ زیارت واقعے کے خلاف شہریوں کا قومی شاہراہ پر شدید احتجاج۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی عام گاڑی میں بذریعہ سڑک زیارت پہنچ گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ جوان بلٹ پروف گاڑیوں کے بغیر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں تو وہ کیسے بلٹ پروف گاڑی میں سفر کریں؟ سرفراز بھگٹی کی گفتگو۔ عوام کو کسی صورت تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان۔ حکومت بلوچستان نے مانگی ڈیم دہشت گرد حملے کے بعد ایس پی زیارت کو معطل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین سی ایم آئی ٹی کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی سے کامیاب مذاکرات کے بعد زیارت کراس دھرنا ختم۔ وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کے مطالبات پر غور کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ دھرنے کے نمائندہ وفد کو مزید بات چیت کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ مدعو کر لیا گیا۔ دشمن بلوچستان پر حملہ آور، قوم اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرے، سرفراز بھگٹی کی اپیل۔ تہران اور قم میں لاکھوں افراد کے جلوس جنازے کے بعد شہید آیت اللہ خامنائی کی میت عراقی شہر نجف پہنچا دی گئی۔ روضہ حضرت علی پر الوداعی تقریب میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ خامنائی کی میت کربلا بھی لائی جائے گی۔ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت کا امکان۔ تعزیتی تقریب کے لیے ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی عراق پہنچ گئے۔ امریکہ اور ترکیہ کا ایران سے جنگ بندی معاہدے اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے ترکیہ کو وفادار اتحادی قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ ان کی اردان سے دوستی کی وجہ سے ترکیہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ ترکیہ کو F-35 طیارے فروخت کرنے کی منظوری کا اشارہ بھی دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ کے نرخ $1.83 بڑھ کر $73.82 فی بیرل ہو گئے۔ WTI $1.72 مہنگا، قیمت $70 سے بڑھ گئی۔ اسلام آباد میں ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کے وفد کی ہمراہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ کرغزستان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر زرداری کا خطاب۔ امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ میں بلغاریہ اور پاکستان کے وفود کے مذاکرات۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، ثقافت، تعلیم اور عوامی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک ہوئے۔ پاک فضائیہ کے بہادر افسر وفاقی دارالحکومت میں خاتون کو اغوا سے بچانے کی کوشش کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ دھرنے کے دوران PTI کارکنوں میں تصادم۔ دھرنے میں موجود خواتین نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اور
सियालकोट शहर और करीबी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाइस कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मअतल।